سبق پڑھا رہا ہوں عربی. جب ہم لوگ گرامر پڑھاتے ہیں ڈاکٹر عمران صاحب، جب ہم گرامر پڑھاتے ہیں تو عربی میں ایک فعل آتا ہے ماضی استمراری. کیا ہوتا ہے؟ ماضی استمراری. اور ماضی استمراری کا جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے ترجموں میں تا تھا لگتا ہے، تا تھا. فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ایک لفظ ہے ھذا. کیا ہے؟ ھذا. ھذا کے معنی ہے یہ. قبر کتنی بڑی؟ چھوٹی سی قبر ہے. فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول، تو کیا کہتا تھا؟ تو کیا کہتا تھا. یہ نہیں کہ تو کیا کہتا ہے، بلکہ عقیدہ پوچھا جائے گا. دنیا میں کیا کہتا تھا؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے نبی کو کیسے پکارتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ جو عظیم الشان ذات ہے، یہ جو کملی والے ہیں، یہ جو شمس الضحیٰ ہے، یہ جو بدر الدجا ہے، یہ جو تیرے سامنے ہے، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس عظیم الشان ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو حضرات گرامی فرشتوں سے کہے گا اے فرشتے ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ان کے بارے میں سوال کر رہے ہو. جب میں دنیا میں تھا تو چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا اے فرشتے سنو، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے فرشتے یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے. جلدی یہ تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو یہ فرشتے اس بات کو سنیں گے تو کہیں گے، پہلے آواز آ جائے گی صدقت یا عبدی، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا. حضرات گرامی اس کے بعد فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا، آرام سے سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اور اس کے بعد برادران ملت اسلامیہ اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی. حضرات گرامی قبر کی تاریکی دور ہو جائے گی، تنگی دور ہو جائے گی، دہشت دور ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. اور حضرات گرامی سوال تو سب سے ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے سوال ہو. سوال تو چائے اگر پلانی ہے تو پیچھے کی طرف سے پلا کے لاؤ. سوال سب سے ہوگا. اور جب ان سے سوال ہوگا تو ان سے سوال ہوگا من ربوں کا، تو یہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا ہا لا ادری، ہا لا ادری، افسوس میں تو کچھ بھی نہیں جانتا. پھر جب سوال ہوگا، دیکھو بھائی پہلے ایک مسئلہ سن لو، چائے سیدھے ہاتھ سے پیو. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں یہ جو میلاد شریف کے پروگرام ہے یہ چلتے پھرتے مدرسے ہیں. نبی کی حدیث پاک ہے 4 کام ہمیشہ داہنے ہاتھ سے کرو، کھانا سیدھے ہاتھ سے، پینا سیدھے ہاتھ سے، لینا سیدھے ہاتھ سے، دینا سیدھے ہاتھ سے. جو کام الٹے ہاتھ سے کرنے کا اسے الٹے سے کر لو. جانتے ہو کون سا کام الٹے ہاتھ سے کرنے کا؟ سبھی جانتے ہیں یار. جو اس ہاتھ سے کرنے کا کام ہے اسے اس سے کیوں کر رہے ہو؟ جو کھانے والا ہاتھ ہے اس سے کھا لو. اگر آپ نے کسی آدمی نے اس بات پر عمل کر لیا کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے پیئیں گے، تو سمجھ لو آج کی تقریر کامیاب. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات گرامی جب پوچھا جائے گا من ربوں کا، کہے گا ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. پھر پوچھا جائے گا مادینوں کا تو وہ کہے گا ہا لا ادری، افسوس میں کچھ نہیں جانتا. پھر کہا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتا تو کیا کہتا تھا؟ کہے گا ہا لا ادری، الاس آئی ڈونٹ نو،
افسوس افسوس مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ حضرات گرامی آواز آئے گی کبتا یاد دی، اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، وہیں سے اس کی قبر بھی تنگ ہو جائے گی۔ اور تنگی کی بھی بات میں بتاؤں، قبر سب کو دبائے گی، قبر سب کو دبائے گی، مگر دبانے کا طریقہ مختلف ہے۔ حضرات گرامی جس طریقے سے جسے جنت میں جانا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قبر اسے بھی دباتی ہے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن ارشاد فرماتے ہیں، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا اور تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ حضرات گرامی قبر دبائے گی، بندہ مومن کو دبائے گی اس طریقے سے جس طریقے سے کوئی ماں ہے، ماں کا ایک بیٹا کھو گیا، گم ہو گیا، کسی نے چرا لیا، کڈنیپ کر لیا۔ حضرات گرامی ماں اس کے انتظار میں ہے، او لوگوں میرے بیٹے کو تلاش کرو، او لوگوں میرے بچے کو تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے گھر والے یار رشتے دار ملت دار تھک گئے، انتظار کا عرصہ لمبا ہو گیا، انسان انتظار کی گھڑیاں لمبی ہو گئی، بڑے دنوں تک انتظار کرتے رہے، ادھر بیٹے کی تلاشی رہی، بیٹا ملا نہیں، ماں کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ماں کی آنکھوں کا نور چلا گیا، جو نور والی چیز اندھی ہو گئی۔ حضرات گرامی سے آ کر کسی نے کہا دیکھ تیرا بیٹا مل گیا، آنکھیں کھول کے دیکھ تیرا بیٹا مل گیا، تو وہ کہتی ہے میں کیسے دیکھوں، میں کیسے مانوں، جب تک میرا بیٹا مجھے ملے گا نہیں، جب تک میرا بیٹا میرے سینے سے لگائے گا نہیں، جب تک میں محبت سے اسے سینے سے لگا کر بھینچ نہ لوں۔ حضرات گرامی بیٹا آ گیا، ماں نے اسے پکڑا، سینے سے لگایا، بھینچا، بھینچنے کے بعد کہتی ہے او میرے نگر تو کہاں تھا، او میرے لپے نگر تو کہاں تھا۔ جس طریقے سے محبت کے ساتھ ماں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتی ہے، بالکل وفادار کو، مراد مصطفیٰ کو، جنتی کو قبر اسی طریقے سے دبائے گی اور دبانے کے بعد کہے گی اے بندے، او جانے والے، تو 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال تک مجھ سے کیسے جدا رہا، ہاں میرے سینے سے لگ جا اور میں تمہیں پیار کروں جس طریقے سے ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اسے محبت کے ساتھ دبا کے بھیجتی ہے، قبر بندہ مومن کو ویسے ہی دبائے گی۔ اور حضرات گرامی کافر کو ایسے دبائے گی، ایسے دبائے گی، آپ حضرات جانتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی ہڈی میں معمولی سا فریکچر ہو جائے، ہڈی ٹوٹ گئی، بہت تکلیف ہے، مائنر فریکچر بھی ہے تو آدمی بڑا بے چین ہے، بڑا بے چین ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کو قبر ایسے دبائے گی، ایسے دبائے گی کہ دائیں پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی دائیں میں گھس جائے گی۔ علماء تعبیر کر کے ارشاد فرماتے ہیں ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں اس طریقے سے پیوست ہو جائیں گی۔ اور جنوبہ کے غمیر مسلمانوں کبھی قبر کے بارے میں سوچ لیا کرے، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں روزانہ قبر کو کم سے کم 70 مرتبہ یاد کرنا چاہیے۔ اور ہم لوگ کتنا یاد کر رہے ہیں قبر کو؟ یاد دنیا کا عجیب عالم یہ ہے، بیٹا اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے آ گیا اور قبر کو بھول گیا، بیٹا ماں کو قبر میں دفن کر کے آ گیا، آ کے بھول گیا، بھائی اپنے ماجائے کو قبر میں اپنے ہاتھوں سے دبا کے آ گیا، قبر کو بھول گیا، اپنے لخت جگر نور نظر کو قبر میں دبا کے آ گیا اور قبر کو بھول گیا۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا والقبر منتظر الیکم وانتم فی نوم الغفلۃ نائمون، قبر تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، قبر تو تمہارا انتظار کر رہی ہے، گھڑی کی سوئی کی ٹک ٹک بتا رہی ہے، 1 سیکنڈ گھٹ گیا، 2 گھٹ گئے، منٹ گیا، گھنٹہ گیا، دن گئے، پوری زندگی گزر گئی۔ کیسے گزری زندگی؟ او غفلت میں زندگی گزارنے والے میرے بھائی، میرے عزیز، باتیں مت کرو بھائی،
اچھا یہ بتاؤ اگر 40ویں کی محفل میں بھی خاموش نہیں ہوگے تو مجھے وہ وقت بتا دو خاموش ہوگے کب؟ یار یہ تو لڑکیوں کا عورتوں کا کام ہوتا ہے کہ تقریر بھی چلتی رہتی ہے وہ بولتی رہتی ہیں. تم نے تو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے حاجی عبدالوحید کو, تم نے تو قبر میں مٹی دی ہے, پڑھ کے منہا خلقناکم پھر بھی بول رہے ہو. کیا سمجھ رکھا ہے قبر کو؟ زندگی گزر گئی. انسان کے اوپر نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے مولانا صاحب؟ 15 سال میں. جب دفن کرنے کے لیے گئے تو جا کر بیٹے نے اعلان کر دیا, یہ بہت خطرناک بات بتا رہا ہوں, بہت غور سے سننا. بیٹے نے اعلان کر دیا, لوگوں ارے بیٹا کیا کر رہا, تو امام صاحب سے کہہ رہا ہے امام صاحب تم گواہ بن کے اعلان کر دو کہ ہمارے ابا پہ اگر کسی کا کچھ ہو تو لے لو, ہمارے ابا پہ کسی کا کچھ ہو تو لے لو. آج ہم آپ کو مسئلہ بتائیں, اس کے بعد دیکھنا دھنورا میں کوئی سورما نکلے گا کیا. 15 سال کی عمر میں انسان کے اوپر نماز فرض ہوئی. اگر صحت اچھی ہے تو 12 سال میں بالغ ہو سکتا ہے بچہ, تو 12 سال سے ہی ہو جائے گی. انسان پر نماز فرض ہوئی. لڑکو ذرا اپنے کیلکولیٹر نکالو, آج تمہیں حساب لگوا دوں زندگی کا, بہت دنوں تک یاد رکھو گے اس تقریر کو. انسان پر نماز فرض ہے, طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے گا, کمزوری ہے تو بیٹھ کر پڑھے گا, معاف نہیں ہے. بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھے گا, آنکھوں کے اشارے سے پڑھے گا, معاف کسی حال نہیں ہے. اگر انسان اس حال میں آ گیا جسے کہا جاتا ہے عربی میں شیخ فانی, شیخ فانی ہو گیا یعنی اتنا کمزور ہو گیا کہ بدن کے اندر طاقت ہے بھی نہیں اور اب آنے کی طاقت بھی نہیں ہے, امید بھی نہیں ہے, تو اس وقت انسان کے اوپر نماز کا فدیہ ہے. فدیہ, ایک نماز کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک فطرہ. فطرہ کتنا؟ فطرے کو تو بتائی دو. 2 کلو 45 گرام گیہوں, 2 کلو 45 گرام گیہوں, یہ غریبوں کا فطرہ ہے, یہ غریبوں کا ہے. اب یہ کہو گے یار یہ مولانا نئی بات بتا رہے ہیں کہ فطرے میں بھی امیری اور غریبی ہو گئی. یہ غریبوں کا فطرہ ہے. مالدار کا فطرہ ہے 4 کلو 90 گرام کشمش, 4 کلو 90 گرام کھجور. ہمیں جو ہے میں پڑھاتے ہوئے 20 سال ہو گئے, ایک ہی مدرسے میں ابھی 3 آدمی ملے ہیں, حافظ عبد القادر, جنہوں نے کہا کہ ہمارا مالداروں والا فطرے کی رسید کاٹ دو. تو مالداروں والا تو ایک آدمی کا 1500 روپے کا بیٹھے گا لگ بھگ, کشمش کا حساب لگا لو. خیر, ایک دن میں نمازیں کتنی, لیکن فدیے دینے پڑیں گے 6, کیونکہ وتر الگ نماز ہے. 2 کلو 45 گرام گیہوں ایک نماز کا فدیہ ہے. گیہوں کی قیمت کتنی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی, 57 روپے 30 پیسے بیٹھتا ہے ایک نماز کا فدیہ. کتنا؟ کیلکولیٹر نکالو امام صاحب. 57 روپے 30 پیسے ایک نماز کا فدیہ. اب مت ہنسنا, اب تو تم سے ہنسا ہی نہیں جائے گا, کیلکولیٹر نکال لو. ایک نماز کا فدیہ 57 روپے 30 پیسے. 57 روپے 30 پیسے کو ذرا 6 سے گنا کر کے بتاؤ, 343 روپے آئے گا. 343 روپے 80 پیسے. اگر کسی نے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء 5 نمازیں چھوڑ دیں تو اس کے اوپر ایک دن کی نمازوں کا 343 روپے کا فدیہ ہے. 30 سے گنا کر دو سیدھے. اگر مہینہ گزر گیا, ادھر کو دیکھو, اگر مہینہ گزر گیا اور نمازیں نہیں پڑھی تو 10,314 روپے. 10,314 روپے ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ ہے غریب آدمی کا کم سے کم.
اور اگر ایک گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 کے 10 بے نمازی ہیں، صبح کو امام کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ چادر تان تان کے سو جاتے ہیں، نہ فجر میں اٹھتے ہیں، ظہر میں فرصت نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں۔ او میرے بھائی، اگر ایک گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 کے 10 بے نمازی ہیں تو ایک مہینے میں 1 لاکھ روپے سے زیادہ کا فدیہ ہو گیا۔ اچھا، پورے دھنورا میں ایسا کوئی گھر نہیں ہے کہ جس میں 10 لوگوں پہ نماز فرض ہو، 10 کے 10 بے نمازی ہو؟ ایسے تو بہت ہی ملیں گے۔ اب سنو معاف کس کو ہے، ابھی پتا چلے گا۔ اعلان کر دیا جا کے چودھری صاحب نے کہ ہمارے ابا پہ کسی کا کچھ ہو تو لے لو۔ ابا کی موت ہوئی 75 سال میں، اور ابا نے تو جمعے پڑے تھے، سارے جمعہ پڑھ لیا اور مسجد کو سلام کر کے آگے مسجد السلام علیکم، اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے جمعے کو پھر ملاقات ہوگی۔ 60 سال کی نمازیں خالص جمعہ پڑھا۔ اب ذرا 60 کو 1,24,000 سے گنا کر کے بتاؤ، اور پھر لگانا حساب، پھر کہنا جا کے کہ کسی پہ ہمارے ابا پہ کسی کا کچھ ہو تو لے لیو۔ 60 سال، 75 سال کی عمر میں مرا آدمی، 60 سال کی اس کے اوپر نماز فرض کی نمازی تھا نہیں، مر گیا۔ تقریباً 80 لاکھ روپے، مان لو کچھ کم و بیش 74,40,000 روپے اس آدمی پر نمازوں کا فدیہ رہا کہ جو بے نمازی ہو کر مر گیا۔ اور دھنورا کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، اپنے ابا سے کہا کرو ابا نماز پڑھ لو، تمہاری نمازوں کا فدیہ دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اماں سے بھی کہو اماں تو بھی نماز پڑھ لے، تیری نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں بزرگوں، تم اپنے بیٹوں سے کہو بیٹے تو جوان ہو گیا، تیرے اوپر نماز فرض ہو گئی، تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ بیٹی سے بھی کہو تو نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ سمجھتے نہیں ہو، رات کو 1-1 بجے تک، 2-2 بجے تک موبائل چلا کر اس وقت تک سوتے ہو جب تمہارے ہاتھوں سے موبائل گر جاتا ہے، جب تمہاری آنکھوں میں تمہاری آنکھیں نیند سے شراب اور ہو جاتی ہے۔ اللہ کا مؤذن مسجد سے پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، او بندے۔ سرکار کی محفل ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر ادب سے بیٹھنا ضرور۔ دوسری بات یہ کہ جب یہاں پر بیٹھے ہیں تو جو بھی بولنے والا آ کر کے کچھ بولتا ہے، سناتا ہے، تو وہ سنا اس لیے رہا ہے کہ آپ سنیں۔ بھائی آپ اپنی مگن میں ہیں اور وہ یوں ہی گنگنا کر کے سنا کر کے چلا جائے، کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے بڑے دور و دراز سے مہمان حضرات آئے ہوئے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا الحاج قاری معراج الحسن صاحب، آپ کو خطاب سننا ہے، اور شاعر ہندوستان حضرت حافظ و قاری الحاج شمس الحسن برکاتی صاحب کو آپ کو سننا ہے۔ اور دونوں ہی حضرات پورے ہندوستان بھر میں جانے والے، دورہ کرنے والے، بڑے بڑے جلسوں کے اندر خطاب فرمانا اور نعتیں پڑھنا، بہرحال ان کا روز کا کام ہے، اور آپ آج یہ آپ کی دیار محبت میں حاضر ہے۔ آپ کو بڑی ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ میں اور محبت کے ساتھ میں خطاب بھی سننا ہے اور نعتیں بھی سننی ہیں، لیکن ماحول ایسا بنائے، میں زیادہ دیر نہیں بولوں گا، گھبرائیں نہیں، بہت جلدی، ویسے طبیعت بھی میری بہت زیادہ خراب ہے، بہرحال سنتے رہتے ہیں، آج مہمان حضرات ہیں، تو آپ کو سن کر کے بتانا ہے کہ دھنورا والے سنتے کس طرح سے ہیں۔ بالکل ادب کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں سننا ہے، سکون کے ساتھ میں آپ کو سننا ہے، شاعر اسلام کو بھی سننا ہے، اور آپ کو بھی بہترین خطاب سننے کو ملے گا آخر میں، اور آپ کو وہ بھی بڑے اچھے انداز میں اس کو سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننا ہے۔ محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔
اسی انداز میں آپ کو سننا ہے. کوئی بھی بات آپ کو پسند آئے تو سبحان اللہ الحمدللہ آپ کہیں. اور یہ چیز جو ہے نا محل اور مقام دیکھ کر کے بولنے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کچھ بھی بات بولی جا رہی ہے اور آپ کو سبحان اللہ کہنے سے ہے. بہرحال اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا من گھبراتا ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا من گھبراتا ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. اور یاد رکھیں وہ وقت تو ہر کسی کے لیے آنا ہے. اور جسے حیات ملی ہے جو اس دنیا میں آیا ہے ایک دن وہ آئے گا کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا. کسی کو زندگی ملی 4 دن کی, کسی کو ملی 4 مہینے کی, کسی کو 40 سال, کسی کو 100 سال. حالانکہ اب تو 60 سال سے اوپر آدمی زندہ نہیں رہتا ہے, اس سے زیادہ انسان جیتا نہیں ہے. جب 50 سال کی عمر آتی ہے اس سے پہلے انسان کے جو ٹانگیں ہیں جو پیر ہیں وہ قبر میں لٹکنے لگتے ہیں. بہرحال اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا من گھبراتا ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے. اور ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے. ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے. بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے. بنایا رب نے جسے بس وہ ہے فنا کے لیے. اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے تلے. حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سائے تلے. اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. دیکھیں نا ہر انسان اپنے دل کے اندر ہزاروں سپنے سجا کر کے بیٹھا ہے, ہزاروں خواہشیں لے کر کے بیٹھا ہے. کوئی انسان جوانی کی دہلیز پہ اگر قدم رکھ چکا ہے تو پھر اسے شادی کی تمنا ہے کہ کاش اس کی شادی ہو جائے. اگر کسی کی شادی ہو چکی ہے تو پھر اسے تمنا ہے کہ یار اس کے اولاد ہو جائے, اللہ اسے اولاد سے نواز دے. اگر کسی کی اولاد ہو چکی ہے اور پھر اسے فکر ستانے لگتی ہے میری اولاد جوان ہوگی پھر میں اس کی شادی کروں گا. کسی کا کاروبار نہیں ہے تو اسے اپنے کاروبار کو سیٹ کرنے کی فکر ہے, کسی کو اپنے گھر بنانے کی فکر ہے. لیکن یاد رکھو یہ ساری فکریں, یہ ساری سوچیں, یہ سارے خواب ایک دن ختم ہو جائیں گے جس دن جس دن موت کا وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے تمہارے دروازے پر آئے گا اور آ کر کے کہے گا, مسکرا کر کے کہے گا, نادان تو سپنے کتنے بڑے دیکھتا ہے, دیکھ رب نے مجھے بھیج دیا ہے تیرے دروازے پر. سارے سپنے تمہارے اس وقت رکھتے رہ جائیں گے. اب تمہارے پاس جو تم نے سپنے سجا کر کے رکھے تھے وہ سب رکھتے رہ گئے ہیں. اب نہ تمہارا گھر کدھر رہا ہے, نہ بیٹے کی شادی کرنی تھی, اگر 15 دن بھی رہ گئے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں ایک لمحے کی مہلت نہیں مل سکتی ہے. کچھ نہیں, کوئی موقع نہیں ہے تمہارے پاس میں. یہ موت کا فرشتہ آیا ہے تمہاری روح کو لے کر کے چلا جائے گا. آج پوری دنیا کا عجیب حال ہے, عجیب حال ہے پوری دنیا کا. یہ دنیا والے ترقی کی راہ کی طرف دوڑ پڑے ہیں. کوئی انسان سمجھتا ہے کہ جس نے 4 پیسے کما لیے وہ کامیاب ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جس نے 4 گاڑیاں خرید لی ہے وہ کامیاب ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جس کے آگے 4 آدمی جھک کر کے سلام کرنے لگے وہ کامیاب ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ جس کی طاقت کا ڈنکا گلیوں میں بجنے لگے وہ کامیاب ہے. کوئی سمجھتا ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کے آگے جھکنے لگے وہ کامیاب ہے. لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس میں سے کوئی کامیاب نہیں ہے. اس دنیا میں وہی انسان کامیاب رہا ہے جو اپنے ایمان کو بچا کر کے قبر میں چلا گیا. اس دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے. لیکن ہمارا جو حال ہے نا, ہم اللہ کی بارگاہ سے وعدہ کر کے آئے, مولا دنیا میں جائیں گے, تیری عبادت کریں گے, تیرے آگے سر کو جھکائیں گے, تیرے آگے ہاتھوں کو پھیلائیں گے, تیرے ہی آگے سجدے کریں گے. لیکن ہوا کیا, جب تم دنیا میں آئے ہو, تم نے اس دنیا میں آنے کے بعد جب سانس لی ہے, زندگی تمہاری بڑی ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے. حال یہ تھا کہ جب بچپنے کا حال عالم تھا
تمہارا بھائی تمہارے ساتھ تھا، تم اپنے بھائی کے ساتھ تھے، بھائی ایسے تھے کہ آپس میں ایک تھالی میں کھانا کھا رہے ہیں، ایک بستر پہ سو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی تم نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، تمہارے دل میں دولت نے گھر بنا لیا ہے، دنیا کی محبت تمہارے دل میں بس چکی ہے، پھر حال کیا ہوا ہے؟ حال کیا ہوا ہے؟ بچپنے کا حال تو یہ تھا کہ ایک تھالی میں کھانا کھا رہے تھے، ایک بستر پہ سو رہے تھے، لیکن جیسے ہی اگر کسی نے تیرے بھائی کے خلاف اگر کوئی زبان درازی کی ہے تو سینہ تان کر کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، خبردار خبردار، اگر تو نے میرے بھائی کے خلاف اگر ایک لفظ بھی بولا ہے تو مجھ سے برا دنیا میں کسی کو پائے گا نہیں، اگر تو نے میرے بھائی کے خلاف بولا ہے تو میں تیرا وہ کام کروں گا کہ تو خود کو پہچان نہیں سکتا ہے، لیکن جیسے ہی تو نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، تیرے دل کے اندر دولت نے گھر بنایا ہے، دنیا کی محبت تیرے دل میں بسی ہے، پھر کیا ہوا ہے؟ آج تو اپنے بھائی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، آج تو نے اپنے بھائی کی طرف سے دیوار کھینچ لی ہے، یار کیا ہوا؟ آج تیرے دل میں جو یہ بھائی کے لیے نفرت ہے، کیا یہ اسی محبت کیا یہ اسی دولت کی وجہ سے ہے؟ اسی دولت نے تیرے بھائی سے تجھے دور کر دیا ہے، یاد رکھ یہ دنیا وفادار رہی ہے، یہ دولت تیرا ساتھی رہی ہے، جب تک تیرے جسم میں جان ہے یہ تجھ پر جان دینے والے، یہ تجھ پر جان دینے کا وعدہ کرنے والے تیرے ساتھ ہے، لیکن جس وقت میں تیرے جسم سے روح نکلے گی، تجھے اٹھا کر کے یہ قبرستان لے کر کے جائے گے، قبر میں تیرے جنازے کو رکھا جائے گا، تجھ پر جان دینے والا تیرا بھائی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے، تیرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلنے والا تیرا بیار یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے، نہیں، سارے پلٹ کر کے واپس آ گئے ہیں، اب کسی کو گوارا نہیں ہے کہ تیری قبر کی طرف پلٹ کر کے بھی دیکھے، دن میں 70 مرتبہ قبرستان کے راستے سے اس کا گزرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا ہے کہ یار 2 منٹ رک جاؤ اور قبرستان میں کھڑے ہو کر کے کلام فاتحہ پڑھتا جاؤ، ارے فاتحہ پڑھنے کے بہت دور کی بات ہے، تمہارے بھلے کے قبرستان روڈ کے کنارے پر ہے اور کئی مرتبہ روڈ کے کنارے سے اس قبرستان کے کنارے سے تمہارا گزرنا ہوتا ہے، لیکن توفیق نہیں ہوتی تم قبرستان والوں کو سلام بھی کر کے جاؤ، تم انہیں قبر والوں کو سلام بھی کر کے جاؤ، آج تمہاری یہ محبت ختم ہو گئی ہے، تمہاری محبت نے دم توڑ دیا ہے، یاد رکھو انسان تم سے محبت تبھی تک کر سکتا ہے جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، کیا ہوا؟ جان نکلی ہے، 10واں ہوا، 20واں ہوا، 40واں ہوا، برسی ہوئی، سب بھول گئے ہیں، سب ختم ہو چکا ہے، یاد رکھ یہ دنیا وفادار نہیں ہے، اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ سے محبت کر، یہ دنیا بھی تیری آباد رہے گی، قبر بھی آباد رہے گی، یہ دنیا بھی آباد رہے گی، قبر بھی آباد رہے گی۔ بہرحال میرا ٹائم ہے وہ پورا ہو چکا، آپ کو بڑے بہترین انداز میں نہ تو منقبت سننی ہے اور بڑے بہترین انداز میں خطاب سننا ہے، بہرحال آپ کو بڑے اطمینان اور محبت کے ساتھ میں سکون کے ساتھ میں آپ عزت نشین پردہ نشین ماں اور بہنوں، حمد خدا ہو، دوستو نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اس آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسمن ہی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آگے سے پیچھے تک دائیں سے بائیں تک محبت و عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات بعد عشاء سے لے کر یہ پروگرام چل رہا ہے، میں کوئی مہمان کی حیثیت سے نہیں میزبان کی حیثیت سے حاضر آیا ہوں۔ مین خطاب استاد العلماء حضرت علامہ قاری معراج الحسن صاحب کا ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ہمارے برادر کبیر حضرت مولانا حافظ ڈاکٹر محمد عمران صاحب کی دعوت محبت پر
حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے. ان کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائے. زیادہ وقت نہیں ہوا, صرف 3 اشعار نعت پاک ہیں. قاری سلمان صاحب کی توجہ چاہوں گا. محبت سے کہیے سبحان اللہ, جی لگا کر کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. محبت سے کوئی اشعار کوئی الفاظ اگر سمجھ میں آئے تو خاموش نہ بیٹھے, سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. روز خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ. توجہ چاہوں گا, محبت سے کہیے سبحان اللہ. روز خدا نے دی ہے اور کھلاتے ہیں مصطفیٰ. روز خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ, اور یہ دنیا ہے خدا کی, یہ دنیا ہے خدا کی, چلاتے ہیں مصطفیٰ. روز خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ. پیدا کیا خدا نے, ہاں پیدا کیا خدا نے, اور جلاتے ہیں مصطفیٰ. کھاتا ہوں میں ضرور, کھلاتے ہیں مصطفیٰ. پیدا کیا خدا نے, ہاں پیدا کیا خدا نے, اور جلاتے ہیں مصطفیٰ. پیدا کیا خدا نے اور جلاتے ہیں مصطفیٰ. اور انداز بڑا اچھا شعر ہے, محبت سے سماعت کریں اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے, کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے, کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے. جاتے وہی ہے جن کو, ہاں جاتے وہی ہے جن کو, اور بلاتے ہیں مصطفیٰ. جاتے وہی ہے جن کو, بلاتے ہیں مصطفیٰ. کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے, جاتے وہی ہے جن کو, بلاتے ہیں مصطفیٰ. اور آخر شعر محبت سے سماعت کر لے. درود شریف کے بارے میں شاعر کیا لکھتے ہیں, پڑھ کر درود رات میں سو جا باوضو. توجہ چاہوں گا حضرات کہ پڑھ کر درود رات میں سو جا باوضو. پڑھ کر درود رات میں سو جا باوضو. کیوں؟
میں نے سنا ہے خواب میں، ہاں میں نے سنا ہے خواب میں، آتے ہیں مصطفیٰ، میں نے سنا ہے خواب میں، آتے ہیں مصطفیٰ، جس روز دن گزرتا ہے اصغر کی یاد میں، اس روز میرے خواب میں، ہاں اس روز میرے خواب میں، آتے ہیں مصطفیٰ، روزی خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ وقت کی گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آگے کو گفتگو جاری رہے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام حضرات کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مچل کے بول دے سبحان اللہ۔ کہ یا نبی یا نبی یا نبی، کہ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، کہ یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفاظ کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، یا نبی یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفاظ کبھی نہ کبھی، کہ یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے پت تک نہ کبھی، رنگ لائے پت تک نہ کبھی، آئے میرے مصطفیٰ، آئے میرے مصطفیٰ، تیری چمکے گی قسمت کبھی نہ کبھی، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفاظ کبھی نہ کبھی۔ یہ بھی بہت خوبصورت ہے، مثل کے بولنے سبحان اللہ، ایک بار بولنے یا رسول اللہ، یا نبی کا وظیفہ کرو، رنگ لائے گی الفاظ کبھی نہ کبھی، اصل برے دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان دیدار کا، سرور دو جہاں رب کے دلدار کا، دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا، دل میں ارمان ہے گر ان کے دیدار کا، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، آپ صلی اللہ پڑھ کے سو جائیے، ہوگی ان کی زیارت کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ اور مقصد آوازہ سنا فرمائے، جو اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں مثل کے بولنے سبحان اللہ، ایسا بولنے یا رسول اللہ، کہ پیر ماں کے دبانا نہ تو چھوڑ
کی خدمت سے ہرگز نہ موڑنا، ماتھے دبانا منہ چھوڑنا، اس کی خدمت سے ہرگز نہ موڑنا، اس کی خدمت سے ہرگز نہ موڑنا، پیار ماں کی دعا کو سب کے دے، پیار ماں کی دعا کو سب کے دے، دور ہے مصیبت کبھی نہ کبھی، پیار ماں کی دعا کو سب کے دے، دور ہے مصیبت کبھی نہ کبھی، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ السلام علیکم۔ نہ بولنا ماں باپ کو، نمبر لگے بھیجے تھے خان بات کری ہے، بات سنا دیا، ہاں دیکھ لو نمبر لگے نمبر